अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु। अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अम्मा बाद फ़इन्न अहसनल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन दलालह व कुल्लु दलालतिन फिन्नार। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद। अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन नास इत्तक़ू रब्बकुम अल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह कान अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युति'िल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़awज़an अज़ीमा। قال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون। तमाम किस्म की तारीफ़ात किब्रियाई व बढ़ाई अल्लाह जल्ला जलालुहु इलाहुल आलमीन रब्बुल आलमीन की ज़ात के लिए खास। अनगिनत लातादाद दुरूद व सलाम इमामुल अंबिया सय्यदुल अंबिया कौनैन के ताजवर जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दर्ज़े दस्तखत फरमाना था। बरादरान इस्लाम, बुजुर्गों, दोस्तों, गुज़श्ता खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जन्नात के हवाले से चंद गुज़ारिशात की गई थी। आज के खुतबा जुम्मतुल मुबारक में जादू के हवाले से चंद एक गुज़ारिशात की जाएंगी।
اور آخر میں جادو اور جنات کے توڑ کے حوالے سے آپ حضرات کی رہنمائی کی جائے گی۔ جادو کیا ہے؟ جادو کی اقسام کیا ہیں اور اس کی علامات کیا کیا ہوتی ہیں اور پھر اس کا توڑ کیا ہے؟ ہمارے ہاں عاملوں کی بھرمار ہے۔ ہر گلی اور محلے میں آپ کو عامل نظر آئے گا۔ سڑکوں کے کنارے بیٹھے ہوئے عامل اور نجومی آپ کو نظر آئیں گے۔ مزارات پہ، مساجد میں آپ کو عامل نظر آئیں گے، لیکن ان میں سے اکثریت ایسے عاملوں کی ہے جن کا کام سراسر غلط ہے، جو غلط طریقے کے ساتھ لوگوں کا علاج کرتے ہیں اور ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ ان کے دعوے کئی دفعہ ایسے ہوتے ہیں جو شرکیہ اور کفریہ ہوتے ہیں۔ ان کے آپ بینرز دیکھیں، وال چاٹنگ دیکھیں، اور ان کے جو کارڈز ہوتے ہیں، جو ان کی فلیکسز ہوتی ہیں، ان کو آپ دیکھیں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ آپ کو لکھا ہوا یہ نظر آئے گا، جو چاہو سو پوچھو۔ محبوب آپ کے قدموں میں، رشتوں میں جو رکاوٹیں ہیں وہ ختم کروائیں، اولاد نرینہ حاصل کرنے کے تعویذات، محبت میں اگر ناکامی ہے تو ہم سے رابطہ کریں، کیس اگر آپ نے جیتنا ہے تو ہم سے رابطہ کریں، من چاہی مرادیں پائیں۔ اس طرح کے یہ ان کے دعوے جو سراسر غلط ہیں اور شرکیہ اور کفریہ ہیں۔ اللہ کے لیے اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنی عزتوں کو بھی بچائیں اور اپنے مال کو بھی ان ظالموں سے بچائیں۔ آئے دن اخبارات کے اندر آپ لوگ یہ پڑھتے ہیں، آئے دن میڈیا کے اندر آپ یہ خبریں سنتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک پیر نے یہ کر دیا، فلاں عامل نے یہ کر دیا، دم کرنے کے بہانے اس نے عورت سے زنا کر دیا، بدفعلی کر لی۔ اس طرح کے واقعات کئی دفعہ تو کئی عامل ماں باپ کے ہاتھوں سے ان کے بچوں کو قتل کروا دیتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کے سارے کام ہی جادو کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں، غلط کام کرتے ہیں، اور جو لوگ ان کے پاس جاتے ہیں ان سے بھی یہ غلط کام کرواتے ہیں۔ اس لیے اپنے ایمان کو بھی بچائیں، اپنے بیوی بچوں کو، اپنی اولاد کو بھی ان ظالموں سے بچائیں، اور اپنے مال کو، اپنی حلال کمائی کو بھی ان لوگوں سے بچائیں۔ جادو ہے کیا؟ جادو چند مخصوص کلمات ہوتے ہیں جن کے ذریعے وہ غیر اللہ سے مدد طلب کرتا ہے، اور غیر اللہ یعنی اللہ کے علاوہ جن سے وہ مدد مانگتے ہیں وہ شیاطین ہوتے ہیں، جنات ہوتے ہیں۔ جب وہ ان سے مدد مانگتے ہیں اور یہ عامل جو ہوتا ہے وہ شرکیہ اور کفریہ کام کرتا ہے تو پھر وہ اس کی مدد کرتے ہیں۔ یہ باقاعدہ ایک علم کی شکل اختیار کر چکا ہے۔
لوگ اس کو حاصل کرتے ہیں، اس کا حاصل کرنا، اس کا سیکھنا یہ کفر ہے۔ اس کا سیکھنا بھی کفر، اس کا کرنا بھی کفر، یہ دونوں باتیں ذہن میں رہیں۔ سورہ بقرہ میں اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہاروت اور ماروت کے واقعات کو بیان کرتے ہوئے، وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ۔ جب ہاروت اور ماروت سے لوگ جادو کا علم سیکھنے کے لیے آتے تو وہ دونوں ان لوگوں سے کہتے انما نحن فتنۃ، ہماری تو آزمائش ہو رہی ہے، فلا تکفر، تو کفر مت کر۔ ہمیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آزمائش کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، ہمارے ذریعے لوگوں کو آزمایا جا رہا ہے، لیکن تم لوگ یہ کفر والا کام مت کرو۔ لیکن لوگ ان سے سیکھتے تھے۔ اسی طرح شیاطین بھی، جنات بھی جادو سیکھتے بھی تھے اور دوسروں کو سکھاتے بھی تھے۔ اسی آیہ مبارکہ کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کفر نہیں کیا، شیاطین جنات نے کفر کیا۔ کیوں؟ یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ تو گویا جادو سیکھنا، جادو سکھانا اور جادو کرنا، یہ تینوں کام جو ہیں یہ کفر کے زمرے کے اندر آتے ہیں۔ جادو کے ذریعے انسان وہ کچھ دیکھتا ہے جو حقیقت میں نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پہ ایک واقعہ عبدالسلام بالی، یہ ایک بہت بڑے عالم دین ہیں اور جادو جنات کے اوپر اس وقت ان کے ہم پلہ کوئی نہیں۔ وہ بیان کرتے ہیں اپنی کتاب کے اندر جادو کا علاج، اس کتاب کے اندر وہ نقل کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ہمارے علاقے میں ایک آدمی تھا جس کا یہ دعویٰ تھا کہ وہ قرآن کو ہوا میں کھڑا کر دیتا ہے اور جس طرف وہ کہتا ہے قرآن اسی طرف مڑ جاتا ہے۔ کہا ہمیں پتہ چلا، اس وقت ہم عامل نہیں تھے، عام لوگوں کی طرح تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقیدہ توحید کی دولت سے مالا مال کیا ہوا تھا۔ ہم 4 دوست اس بندے کے پاس چلے گئے اور وہاں مجمع لگا ہوا ہے، تو ہم اس آدمی کے چاروں طرف کھڑے ہو گئے، یعنی شمال، جنوب، مشرق، مغرب۔ ہم اس کی چاروں سائڈوں پہ ایک ایک بندہ کھڑا ہو گیا اور آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کر دیا۔ اب وہ قرآن کو کہتا اٹھو اور کھڑے ہو جاؤ تو وہ قرآن کھڑا نہیں ہوتا، نہ ہوا میں ٹھہرتا۔ تو گویا اس کا جو جادو کا عمل تھا، جس کے ذریعے سے وہ لوگوں کی نظر کو بند کر دیتا تھا اور ان کے خیالات کے اوپر کنٹرول کر لیتا تھا، اس کا وہ عمل باطل ہو گیا، اور جو وہ شعبدہ بازی کر رہا تھا اس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو محفوظ کر دیا اور لوگوں کو اس کے شر سے محفوظ کر دیا۔ تو اس طرح جادوگر لوگوں کی نظر کے اوپر ایسا جادو کرتا ہے کہ اسے بظاہر حقیقت میں وہ چیز نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ پچھلے دنوں ہمارا ایک دوست تھا، اس کی والدہ کے پتے کے اندر پتھرے تھے، تو آپ نے اس کو کہا تم آپریشن کرواؤ، ڈاکٹر نے آپریشن کہا ہے، تو ان کو کسی نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ ایک عامل ہے، وہ دم کرتا ہے اور اس کے بعد وہ پتھری الٹی کے رستے باہر آ جاتا ہے۔ تو انہوں نے آپریشن نہ کروایا، اس کے بعد چلے گئے، اس نے دم کیا، اس نے الٹی کی اور الٹی کے اندر وہ پتھریاں ان کو اس نے دکھا دی کہ یہ نکل گئی۔ اب ظاہر ہے کہ ایک انسان اپنی آنکھوں سے ایک چیز دیکھتا ہے تو وہ اس کو مان لیتا ہے۔ انہوں نے مان لیا۔ ایک ہفتے کے بعد پھر اس کی والدہ کے پیٹ میں درد شروع ہوئی، وہ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تو اس نے کہا پتھریاں تو ویسی کی ویسی ہیں۔ انہوں نے کہا وہ تو نکل گئی تھی۔ انہوں نے کہا نکلی کہاں سے، یہ اس کے اندر تو ابھی ویسی کی ویسی ہے۔ تو یہ جو ہے نظر بند کر دیتے ہیں اور نظر کو یہ دکھاتے ہیں جو چیز حقیقت کے اندر ہوتی ہی نہیں۔ تو اس لیے ان لوگوں کے شعبدہ بازیوں سے اپنے
آپ کو بچائیں اور ان لوگوں سے اپنے آپ کو دور رکھیں تاکہ آپ اپنے ایمان کو بھی بچا سکیں ان لوگوں سے، ان ظالموں سے۔ جادوگر کی سزا شریعت نے کیا مقرر کی؟ سیدنا جندب رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انما یقتل الساحر، جادوگر کو قتل کیا جائے گا اذا کان یعمل فی سحرہ، جب وہ اپنے جادو کے اوپر لگا ہوا ہے اور لوگوں کو جادو کر کے دے رہا ہے اور جادو کا عمل کرتے جا رہا ہے، اس جادوگر کو قتل کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی بندہ پہلے کرتا تھا بعد میں توبہ طائب ہو گیا تو اس کی سزا یہ نہیں ہے، اس کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ شریعت کہ ہاں یہ بہت بڑا کبیرہ گناہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے کہا کیا میں تم کو بڑے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں نہ بتلاؤں؟ الا انبئکم باکبر الکبائر، بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں نہ بتاؤں جو کبیرہ گناہوں میں بھی سب سے بڑے ہیں؟ اور آگے آپ نے فرمایا اتقوا سبع الموبقات، وہ 7 بڑے گناہ ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو، اگر نہیں بچاؤ گے تو وہ تمہیں ہلاک کر دیں گے۔ ان میں سے ایک جادو بھی ہے کہ جو بندہ جادو سیکھتا ہے، جو بندہ جادو سکھاتا ہے، جو بندہ جادو کرتا ہے یا کرواتا ہے، وہ اس عمل کی وجہ سے ہلاک اور تباہ ہو جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتی عرافا، جو بندہ کسی عراف، قیافہ شناس، اٹکل بچوں لگانے والا، اندازے سے باتیں کرنے والا، تکے لگا کر لوگوں کو بتانے والا، اس بندے کے پاس جاتا ہے اور اس سے کچھ پوچھتا بھی نہیں، صرف یہ جاتا ہے کہ میں اس کو دیکھوں کیا ہے، فرمایا لم تقبل صلاتہ 40 لیلۃ، اللہ اس بندے کی 40 دن کی نمازوں کو قبول نہیں کرتا۔ جو بندہ صرف اس کے پاس جاتا ہے، جانے کا یہ گناہ ہے، اور اگر تصدیق کر دے، جو بات اس نے کہی اس کی تصدیق کر دے، نبی علیہ السلام نے فرمایا من اتی کاہنا فصدقہ بما یقول، جو بات وہ کہتا ہے اس کاہن کی، اس نجومی کی، اس جادوگر کی وہ تصدیق کر دے گا، فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ بندہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والے دین کا انکار کر دیتا ہے، گویا کہ وہ دین اسلام سے منحرف ہو گیا، اس نے دین اسلام کو چھوڑ دیا۔ تو اس لیے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اپنے ایمان کو بچانا ہے۔ جادو 2 طرح سے ہوتا ہے، جادو 2 طرح کا ہے، ایک جادو جناتی ہوتا ہے اور ایک جادو عام ہوتا ہے، یعنی کچھ کلمات کے ذریعے جادو کیا جاتا ہے، ان کلمات کے اندر اللہ رب العالمین نے تاثیر ڈال دیتا ہے اور وہ اپنا اثر دکھاتا ہے۔ ایک ہے جادو جنات کے ذریعے کیا جاتا ہے، یعنی عامل اپنا عمل کرتا ہے، چلا کاٹتا ہے یا ایک مخصوص انداز میں وہ کچھ منتر پڑھتا ہے جو اس کے موکل ہوتے ہیں، جو جنات اس علاقے میں ہوتے ہیں وہ اس کے سامنے حاضر ہوتے ہیں اور وہ اس سے کوئی غلط کام کرواتے ہیں، جس کے بعد اس کے غلط کام کرنے کے بعد وہ اس سے راضی اور خوش ہو جاتے ہیں اور پھر وہ اس کی مرضی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں۔ اگر وہ کہتا ہے اس بندے کو بیمار کر دو تو وہ اس کو بیمار کر دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں اس کو گرا دو، اس کے کام کو بند کر دو، تو وہ کام کرنے کے اوپر لگ جاتے ہیں، جیسے تیسے بھی ہو وہ اس بندے کو تباہی کے دہانے پہ لا کر کھڑا کر دیتے ہیں۔ جادوگر کرتا کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ آپ سے آپ کی ماں کا نام پوچھے گا، آپ سے آپ کا نام، آپ کی ماں کا نام پوچھے گا اور پھر ان حروف کے مطابق وہ اپنا عمل کرے گا، یا جس کے اوپر اس نے جادو کرنا ہے یا کروانے کے لیے جو بندہ گیا ہوا ہے اس سے وہ پوچھتا ہے جس کے اوپر آپ نے یہ عمل کروانا ہے اس کا نام، اس کی ماں کا نام، یا اس کی استعمال کی ہوئی چیزوں کو، یعنی اس کی قمیض لے آؤ، شلوار لے آؤ، عورتوں کے جو مخصوص ایام کے کپڑے ہوتے ہیں وہ منگواتے ہیں، اسی طرح ان کے کھانے پینے کی چیزوں کو وہ منگواتے ہیں، جن کے اوپر عمل کر کے وہ چیزیں ان کو دی جاتی ہیں اور ان چیزوں کو جب وہ استعمال دوبارہ کرتے ہیں تو وہ اثر ان کے اوپر شروع ہو جاتا ہے۔
جادوگر جب عمل کرتا ہے تو وہ 3 طریقے سے عمل کرتا ہے جس سے جادو کا اثر بندے کے اوپر شروع ہوتا ہے۔ مرشوش، کسی بھی لیکوڈ چیز کے اوپر، پانی کے اوپر، خون کے اوپر، دودھ کے اوپر، اس طرح کی جتنی بھی لیکوڈ چیزیں ہیں ان کے اوپر وہ اپنا عمل کرتا ہے، اور جہاں سے اس بندے نے گزرنا ہوتا ہے اس کے رستے کے اندر وہ چیزیں ڈال دی جاتی ہیں، وہ پانی گرا دیا جاتا ہے، اور جب بندہ اس جادو کے اوپر سے گزرتا ہے تو وہ اس کے اوپر اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اس جادو کو کہتے ہیں مرشوش، مرشوش یعنی چھڑکا ہوا جادو۔ اس کے بعد ہوتا ہے مبسوس، یعنی ثابت چیزوں کو لے کر ان کو کوٹ لیا جاتا ہے اور پھر ان کے اوپر وہ عمل کر کے وہ چیزیں اس بندے کو کھلا دی جاتی ہیں یا اس بندے کے رستے کے اندر ڈال دی جاتی ہیں، اور جب بندہ ان چیزوں کے اوپر سے گزرتا ہے تو جس مقصد کے لیے وہ جادو کیا جاتا ہے وہ اس کے اوپر اثر انداز ہو جاتا ہے۔ اسی طرح مشموم، ایسا جادو جو خوشبو کے ذریعے بندے کو کیا جاتا ہے، یعنی ایک بندے کو خوشبو بڑی پسند ہے تو اس کو خوشبو کے اوپر کر کے وہ جادو دیا جاتا ہے، جب وہ اس خوشبو کو سونگھتا ہے تو اس کے اوپر وہ اثر شروع ہو جاتا ہے۔ اسی طرح کھلانے والی چیزوں کے اوپر عمل کر کے دیا جاتا ہے، پلانے والی چیزوں کے اوپر عمل کر کے دیا جاتا ہے۔ کچھ چیزیں جلانے کے لیے ہوتی ہیں جن کو وہ جلاتے ہیں تو اثر شروع ہو جاتا ہے، کچھ چیزیں عمل کر کے وہ عامل حضرات جو ہیں وہ دبا دیتے ہیں زمین کے اندر، کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اوپر عمل کر کے انہیں وہ لٹکا دیتے ہیں اور ہواؤں کے اندر وہ جادو کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جو سب سے خطرناک ان کا جادو ہوتا ہے وہ پتلے کو لے کر اس کے اندر میخیں ڈالی جاتی ہیں یا سوئیاں ڈالی جاتی ہیں، اور پھر اس پتلے کو وہ یا تو جلاتے ہیں یا قبرستان وغیرہ میں یا بیابان ویران جگہوں کے اندر اس کو وہ دبا دیتے ہیں۔ یہ جادو کے ان کے طریقے ہیں، ان کے اوپر وہ اپنے مخصوص عمل کرتے ہیں، اور جادو جتنا بھی جلدی اثر کرتا ہے اور زیادہ جو اثر کرتا ہے وہ جنات کے ذریعے ہی کرتا ہے۔ جادو کا اثر کب اور کیسے شروع ہوتا ہے؟ جادو بذات خود کوئی تاثیر نہیں رکھتا، اس کے اندر تاثیر اللہ کی طرف سے ڈالی جاتی ہے، جیسا کہ سورہ بقرہ میں جب ہاروت اور ماروت کا واقعہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا تو اس میں یہ بات بھی بیان فرمائی، وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ جب لوگ ہاروت اور ماروت سے جادو سیکھتے اور اس سے وہ آگے عمل کرتے تو اللہ فرماتا ہے وہ لوگ اس جادو کے ذریعے کسی کو کچھ نقصان نہیں دے سکتے تھے الا باذن اللہ، مگر جب اللہ کا حکم ہوتا۔ جادو بھی اس وقت ہی اثر کرے گا جب اللہ کا حکم ہوگا، اللہ کے حکم کے بغیر جادو بھی اثر نہیں کرتا۔ اللہ کا حکم کب ہوتا ہے؟ یا تو بندے کی آزمائش کے لیے کہ بندے کے اوپر آزمائش آنی ہے، اللہ نے اس بندے کے ایمان کو آزمانا ہے کہ یہ اپنے ایمان کے اندر کتنا مضبوط ہے، تب اس کی آزمائش ہوتی ہے اور اس پہ جادو اثر ہو جاتا ہے۔ انسان ناپاکی کی حالت کے اندر جب ہوتا ہے تو اس وقت اس پہ جادو اثر کرتا ہے، اسی لیے آپ نے فرمایا تھا مومن کے علاوہ کوئی بندہ اپنے وضو کی حفاظت نہیں رکھتا، یعنی وضو انسان کو طہارت کی حالت میں رکھتا ہے۔ اور ایسے واقعات کئی دفعہ ہو چکے ہیں کہ جب عامل کسی کو دم کرتا ہے اور جن آگے سے یہ بات کہتا ہے کہ میں اس سے نکل کر تمہارے اندر آ جاؤں گا، تو وہ کہتا ہے آ جاؤ، اور پھر وہ رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ میں آپ کے اندر داخل نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ حالت طہارت کے اندر ہیں، آپ کا وضو ہے، اس لیے میں آپ میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو وضو جو ناپاکی کی حالت ہے، یا بندہ احترام ہو گیا یا اس نے اپنی بیوی سے ملاقات کی، اس کے بعد وہ نہایا نہیں، غسل نہیں کیا، ناپاکی کی حالت کے اندر ہے، تب اس کے اوپر جادو کا اثر ہوگا۔ غفلت کا شکار جو بندہ دین اسلام سے دور ہے، غافل ہے دین کے احکامات سے، نمازیں نہیں پڑھ رہا،
رمضان آتا ہے تو روزے نہیں رکھتا، مال اللہ نے دیا ہے تو زکات نہیں دیتا، اللہ کے احکامات کی وہ پابندی نہیں کر رہا، غفلت کا شکار ہے، ایسے بندے کے اوپر جادو کا اثر ہوتا ہے، اور جادو اس وقت بندے کے اوپر اثر کرتا ہے۔ غصے کی حالت میں، جب انسان غصے کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت انسان پر جادو اثر کرتا ہے، نافرمانی کی، انسان گناہ کے کام کر رہا ہے، ایسے کام جن سے اللہ نے اس کو روکا ہے اور وہ ان کاموں کو کرتے جا رہا ہے، تو اس حالت کے اندر جنات جادو کا اثر اس بندے کے اوپر چھوڑ دیں۔ جادو کی اقسام کتنی ہیں، کون کون سا جادو لوگوں پہ کیا جاتا ہے؟ سب سے پہلی قسم ہے سحر تفریق، دوسری قسم ہے سحر محبت، تیسری قسم ہے سحر امراض، سحر تخیل، سحر حوادث اور سحر جنون، سحر تنہائی۔ یہ جادو کی چند ایک اقسام ہیں کہ جس نے جو کروانا ہے وہ ان میں سے کوئی نہ کوئی قسم ضرور ہوگی۔ سحر تفریق، سب سے پہلے اس پہ بات کرتے ہیں۔ اس جادو کے اندر عامل جو ہے اس سے کہا جاتا ہے میرا خاوند میری بات نہیں مانتا، اپنی ماں کا بڑا تابع دار ہے، ماں اور بیٹے کے درمیان جدائی کروا دو، تفریق، ان کو آپس میں بانٹ دو، الگ الگ کر دو، جدائی ڈال دو۔ اب اس عمل کے ذریعے وہ ماں کو بیٹے کا مخالف کر دیتے ہیں، بیٹا ماں کا مخالف ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ساس اپنی بہو پہ یہ عمل کرتی ہے، اپنے بیٹے پہ یہ عمل کرتی ہے، اور وہ ایک دوسرے سے جدا ہو جاتے ہیں۔ یا وہ لوگ جو میاں بیوی کے رشتے کو پسند نہیں کرتے کہ اس کا یہاں ہوا، کیوں ہوا، اب ہو گیا ہے تو یہ بسیں گے، اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں۔ بھائی کو بھائی سے جدا کیا جاتا ہے، ایک دوست کو دوسرے دوست سے جدا کیا جاتا ہے، رشتوں کے اندر پھوٹ ڈال دی جاتی ہے، ایک دوسرے کے لیے جان نچھاور کرنے والے ایک دوسرے کے دشمن بن جاتے ہیں، ایک کاروبار میں پارٹنر جو دو ہوتے ہیں ان کے درمیان جدائی ڈال دی جاتی ہے۔ یہ سحر تفریق ہے۔ جب یہ شروع ہوتا ہے تو اس وقت علامات کیا ہوتی ہیں؟ حالات اچانک محبت کے جو ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتے ہیں، ایک دوسرے پہ جو اعتماد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، ایک دوسرے کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، شوہر بیوی پہ شک کرتا ہے، بیوی شوہر پہ شک کرتی ہے، شوہر بیوی کو دیکھتا ہے تو آنکھ گھوٹا ہو جاتا ہے، بیوی شوہر کو دیکھتی ہے تو غصے میں آ جاتی ہے، ماں بیٹے کو دیکھتی ہے تو غصے میں آ جاتی ہے، بیٹا ماں کو دیکھتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے، گویا محبت جو ہوتی ہے وہ نفرت میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ تو یہ سحر تفریق ہے۔ اسی طرح سحر محبت ہے، ضرورت سے زیادہ کسی کی چاہت کرنا، اتنی ضرورت نہیں ہے لیکن وہ حد سے زیادہ ہی آگے گزر گیا، بیوی کو دیکھنے کے لیے اس قدر بےتاب ہو، بے قرار ہو کہ اس کے بغیر اسے سکون نہ رہے، بے قرار ہو جائے، بیوی ہے، ماں ہے، کوئی اور ہے، کہ وہ اس کی بات کو اتنی اہمیت دیتا ہے کہ وہ کسی دوسرے کی صحیح بات کو بھی نہیں مانتا، ان کی غلط باتوں کو بھی مانتا جا رہا ہے، اور ہر وقت اس کے اوپر شہوت سوار ہوتی ہے اور غلط کاموں کا اس کے اوپر اس کا رجحان ہوتا ہے کہ وہ ان کاموں کو کرے۔ یہ جادو جو زیادہ ہوتا ہے یہ بیوی اپنے شوہر پہ کرتی ہے۔ اسی طرح والدہ جو ہوتی ہے وہ دیکھتی ہے کہ میرا بیٹا میرے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے، پھر وہ بھی یہ عمل کرتی ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ آدمی جس پہ یہ عمل کیا جا رہا ہے، بیٹا اور شوہر، ایک کا بیٹا ایک کا شوہر ہے، اور اس حالت کے اندر وہ انسان جو ہے وہ پاگل ہو جاتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت اس کی ختم ہو جاتی ہے، دیوانہ بن جاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا یہ میری ماں ہے، یہ میری بیوی ہے، کسی کے حقوق کا اس کو کوئی خیال نہیں رہتا اور دونوں کے ہاتھ سے وہ نکل جاتا ہے۔ اس لیے اس جادو سے بھی اپنے آپ کو بچانا ہے۔ اس قسم کے جتنے بھی تعویذات کیے جاتے ہیں، جتنے بھی عمل کیے جاتے ہیں،
نبی علیہ السلام نے فرمایا الدیوالۃ شرک، یہ سارے محبت کے کام جو ہے یہ شرک ہے۔ جائز محبت کیا ہے کہ وہ اپنے خامد سے اتنی محبت کرے، اتنی محبت کرے کہ اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھے، اور جب وہ اس کی ضرورتوں کو پورا کرے گی تو خود بخود اس کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت پیدا ہو جائے گی۔ اسی طرح ماں اپنی اولاد سے محبت کرے گی، اس کی محبت کے اندر کسی قسم کی کوئی کمی نہیں رکھے گی، اور اللہ سے دعا کرے اللہ رب العالمین بیوی کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کے شوہر کو بنا دے گا، اور اولاد کو دیکھ کر جب ماں اپنے بچوں کے لیے دعا کرے گی تو ماں کی آنکھوں کی ٹھنڈک اس کی اولاد بن جائے گی۔ جائز محبت یہ ہے کہ آپ یہ دعا پڑھیں ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما اللهم علف بين قلوبنا واصلح ذات بيننا۔ ان دعاؤں کو پڑھ کے اللہ سے مانگے اللہ ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ شوہر اپنی بیوی کے لیے مانگے، بیوی اپنے شوہر کے لیے اللہ سے یہ دعا مانگے کہ اللہ یہ ہماری اولاد، یہ ہمارے شوہر، یہ ہماری بیویاں جو ہیں، یہ ہمارے بچے جو ہیں، یہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے۔ جب اللہ ان کو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے گا تو کبھی بھی آپ کو کسی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، اور جب آپ غلط کام کریں گے، غلط طریقوں سے اس محبت کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے اور دوسرے کے حق کے اوپر ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کریں گے تو کبھی بھی وہ چیز آپ کو نصیب نہیں ہوگی، اور اگر نصیب ہو بھی گئی تو پھر اس کے اندر سکون، راحت اور لذت آپ کو نصیب نہیں ہوگی۔ جادو کی تیسری قسم جو ہے وہ سحر تخیل ہے۔ انسان کے خیالات، انسان کی آنکھوں کے اوپر ایسی بندش کر دی جاتی ہے کہ اس کو جو چیز ہوتی نہیں وہ چیز محسوس ہوتی ہے، جو جادوگر کہتا ہے اسے وہی چیز نظر آتی ہے۔ مثال کے طور پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب فرعون کے دربار میں گئے، وہاں مقابلہ ہونے لگا، جادوگروں نے اپنی رسیاں اور اپنے ڈنڈے جب پھینکے تو حضرت موسیٰ اللہ کے نبی کو بھی یہ محسوس ہوا کہ یہ تو سانپ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام ڈر گئے۔ اللہ رب العالمین نے کہا میرے موسیٰ ڈرو مت، تیرے ہاتھ میں جو عصا ہے اس کو پھینکو۔ جب آپ نے اپنے عصا، اپنی لاٹھی کو پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا اور وہ ساری رسیوں اور سارے ڈنڈوں کو وہ کھا گیا۔ تو جادوگروں نے جب دیکھا ہم نے تو صرف ان لوگوں کی آنکھوں میں جادو کیا تھا، جبکہ یہ تو حقیقت کے اندر سانپ ہے، یہ تو حقیقی معنوں میں اللہ کے نبی ہیں، ہم تو جادوگر ہیں، ہم نے تو لوگوں کی نظروں کو بند کیا۔ قرآن نے ان کی باتوں کو اس طرح بیان فرمایا فلما القوا سحروا اعین الناس، انہوں نے جب اپنی رسیوں کو پھینکا تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں کے اوپر جادو کر دیا، واسترهبوهم، اور ان کو انہوں نے ڈرایا، وجاءوا بسحر عظیم، اور وہ ایک بہت بڑے جادو کو لائے۔ ہمارے ہاں بھی اکثر آپ لوگ سنتے رہتے ہیں کہ فلاں جگہ پہ ایک آدمی آیا، اس نے ایک کی دو چیزیں کر کے دے دی، آپ نے ایک انگوٹھی دی، اس نے دو کر کے آپ کو دے دی، آپ نے 1000 کا نوٹ دیا، اس نے 1000 کے 2 نوٹ بنا کے آپ کو دے دیے۔ چند منٹوں کے بعد وہ کہتا ہے آپ کے گھر میں جو سونا ہے، جو پیسے ہیں لے آؤ، میں اس کو ڈبل کر دیتا ہوں۔ اور انسان اس لالچ کے اندر آ کر، جبکہ اس نے اس کی نظر کو بند کیا ہوتا ہے، اسے وہ کچھ دکھا رہا ہوتا ہے جو حقیقت کے اندر نہیں ہوتا، اور وہ سارا سونا، سارے پیسے لا کے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے اور وہ اس کے اوپر پھونکتا ہے، اور پھر اس کو ایسا جادو کرتا ہے کہ اپنی گٹھلی کے ساتھ اس کی گٹھلی تبدیل کرتا ہے، اور اس کو کہتا ہے میرے آدھے گھنٹے جانے کے بعد، آدھے گھنٹے کے بعد اس کو کھولنا، اگر اس سے پہلے کھولا تو اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا، اور وہ بندہ اس کو لے کر بیٹھ جاتا ہے اور وہ سونے کی گٹھلی جو ہوتی ہے وہ لیتا ہے اور بھاگ جاتا ہے۔ آدھے گھنٹے کے بعد جب کھولتا ہے تو اسے پتا چلتا ہے اس میں تو کچھ بھی نہیں ہے، میں تو برباد ہوں۔ تو یہ جادو ہوتا ہے جس کے ذریعے سے وہ انسان کی آنکھوں کو بند کر دیتے ہیں اور اسے وہ کچھ دکھاتے ہیں جو حقیقت کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ یہ اللہ کے نبی حضرت موسیٰ پر ہو گیا تھا، میں اور آپ کیا چیز ہیں؟ اس لیے احتیاط کا پہلو ضروری ہے کہ جب بھی ایسا کوئی فراڈیا آپ کے سامنے آئے، آپ اللہ کی پناہ میں آئیں، آیت الکرسی کو پڑھنا شروع کریں اور اپنی حفاظت کی جو دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو ان کے شر سے محفوظ رکھے۔ سحر بندش،
جادو کی یہ قسم ایسی ہے کہ جس کے اندر رکاوٹ بنا دی جاتی ہے۔ مثال کے طور پر ایک اچھا بھلا چلتا ہوا کاروبار 4-5 دن کے اندر بند ہو گیا۔ آپ کی اچھی بھلی چلتی ہوئی دکان چند دنوں کے اندر ٹھپ ہو گئی۔ آپ کے بچے خوبصورت بھی ہیں، پڑھے لکھے بھی ہیں، کاروبار بھی ہے، سب کچھ ہے، رشتے آتے نہیں، آتے ہیں تو ہوتے نہیں۔ یہ رکاوٹ ہے، آپ کے رشتوں کے اندر بندش ڈال دی گئی۔ میاں بیوی کے ازدواجی رشتے کے اندر وہ ایک دوسرے کو دیکھنا پسند ہی نہیں کرتے۔ سال کیا برس گزر جاتے ہیں، خاوند اپنی بیوی کے قریب نہیں آتا، اگر آتا بھی ہے تو بیوی کی ایسی شکل و صورت اسے دکھائی جاتی ہے کہ وہ اس کو دیکھ کے خوفزدہ ہو کے پیچھے ہو جاتا ہے، یا بیوی کو شوہر ایسا وحشی دکھایا جاتا ہے، اس کو درندہ بن کے دکھایا جاتا ہے، اس کی شکل کو دیکھتے ہی وہ خوف محسوس کرتی ہے اور اس کے قریب نہیں ہے۔ یہ سحر بندش ہے۔ اولاد کا نہ ہونا یہ بھی سحر بندش کے اندر ہے کہ میاں بھی ٹھیک ہے، بیوی بھی ٹھیک ہے، تمام وہ چیزیں جن کے ذریعے سے اللہ اولاد پیدا کرتا ہے وہ درست ہیں، اس کے باوجود اولاد نہیں ہو رہی، برس گزر رہے ہیں، تو یہ جان لیجئے کہ یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ یہ اولاد کا نہ ہونا، اولاد کے اوپر بندش کا لگنا، یہ کیسے ہوتا ہے؟ اکثر یہ جادو جو 5 پن کے امراض میں، یہ آگے بیان کریں گے ہم سحر امراض میں، اس جادو کے اندر جو سحر بندش ہوتی ہے، اس کے اندر بندے کی جو کیفیت ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟ اکثر بندے کے سر میں درد رہتا ہے، مرد ہے یا عورت ہے اس کے سر میں اکثر درد رہے گا، دوائی استعمال کرتا ہے، پیناڈال کی 2-2 3-3 گولیاں کھا جاتا ہے، ڈسپرین کی 2-2 گولیاں دن میں 3 ٹائم وہ استعمال کر رہا ہے اور فرق نہیں پڑتا، درد ویسے کی ویسے ہی۔ اکثر عصر کی نماز سے لے کر مغرب کی نماز تک اس کو گھبراہٹ ہوتی ہے، اضطراب اور بے چینی کا وہ آدمی شکار ہو جاتا ہے، نیند جو آتی ہے وہ اچھی طرح نہیں آتی، بے سکونی ہوتی ہے، نیند کے اندر بھی سو بھی جائے پھر بھی ایسے اٹھتا ہے جیسے وہ سویا ہی نہیں، تھکا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ اس بندے کے معدے کے اندر اکثر درد رہتی ہے، اکثر معدے کا مریض ہوتا ہے یہ بندہ جس کے اوپر سحر بندش ہوتی ہے۔ اسی طرح اس کی کمر کے نیچے والے مورے جو ہیں اس کے اندر اکثر درد رہے گی یا ہمیشہ درد رہے گی، تو وہ بندہ جان لے کہ اس کے اوپر جادو کے اثرات ہیں۔ سحر حوادث، جادو کی ایک یہ قسم ایسی ہے کہ بظاہر اسے کوئی چیز محسوس نہیں ہوتی، لیکن خواب اس کو ایسے آتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے اس کے اوپر جادو کی علامات ظاہر ہوتی ہیں۔ مثلا وہ سویا ہوتا ہے تو اس کے خواب کے اوپر، اس کی نیند کے اوپر شیاطین، جنات جو ہیں وہ کنٹرول کرتے ہیں اور اس کو خواب کے اندر خوف زدہ کرتے ہیں، اسے برے خواب دکھلاتے ہیں، وہ خواب کے اندر اونچائی سے اپنے آپ کو گرتا ہوا دیکھتا ہے، وہ اپنے اوپر سانپوں کو، بچھوؤں کو، شیر کو، کتے کو، بگیار کو، درندوں کو اپنے اوپر حملہ کرتے ہوئے پائے گا۔ ایسا بندہ جس کے اوپر سحر حوادث ہے، وہ اپنے پالتو جانور جو ہوتے ہیں، گائے ہے، بکری ہے، اونٹ ہے، اس طرح کے جتنے پالتو جانور ہیں، وہ پالتو جانوروں کو اپنے آپ کو مارتا ہوا دیکھے گا، مجھے بھینسیں مار رہی ہیں، مجھے گائے مار رہی ہے، مجھے اونٹ کھانے کے لیے آ رہا ہے، مجھے بکرے، اس طرح میرے گھر کے جو جانور ہیں وہ مجھ پر حملہ کرتے ہیں۔ ایسے خواب جب بندے کو آئے تو وہ جان لے کہ اس کے اوپر سحر حوادث ہے۔ ایسا خواب جب بندے کو آتا ہے تو فوراً اٹھتے ہوئے 3 بار اپنی بائیں سائڈ پہ وہ تھوکے، اس طرح کر کے وہ اپنی بائیں سائڈ پہ تھوکے گا اور پھر 3 بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من شر ہی، یہ دعا وہ پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس خواب کا جو اثر ہے وہ اس کے اوپر نہیں ہونے دے گا، اس اثر کو ضائع کر دے گا۔ تو یہ جادو کی ایک قسم سحر حوادث ہے۔ سحر امراض کیا ہے؟ جادوگر جس بندے پر جادو کرنا ہوتا ہے اس پہ یہ جادو کرتا ہے کہ جنات کو اس کے پیچھے لگاتا ہے اور وہ اس کو مختلف قسم کی بیماریوں کا شکار کر دیتے ہیں۔ پہلی بیماری جو جادوگر اپنے جادو کے ذریعے کسی مریض، کسی آدمی پہ لگاتا ہے وہ مرغی کی بیماری ہے۔ مرغی
یہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک جناتی ہوتی ہے اور ایک عام مرغی ہوتی ہے جو دماغی طور پہ ہوتی ہے۔ آپ پہلے اپنا دماغی ٹیسٹ کروائیں، اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر آپ اپنا علاج دم کے ذریعے کریں۔ تو مرغی جو ہے وہ دم کے ذریعے بھی اس کا علاج کیا جا سکتا ہے اگر وہ جناتی ہے۔ اس کا علاج کیا ہوگا؟ جب آپ مریض کو دم کریں گے تو مریض کے اندر حاضری ہو جائے گی، جنات بولنا شروع ہو جائیں گے، اور پھر آپ جنات سے ہم کلام ہوگا، ان کو وہاں سے نکالیں تو وہ بندہ بالکل درست ہو جائے گا۔ اسی طرح بانجھ پن، مردانہ بانجھ پن اور زنانہ بانجھ پن، یعنی ایسی عورتیں جنہیں ڈاکٹر کہتے ہیں کہ یہ لا علاج ہیں، ان کا علاج نہیں ہو سکتا، یہ بیٹے بچے پیدا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح مردوں کا بھی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے اندر ایسے جراثیم ہی نہیں ہیں کہ جن کے ذریعے سے اللہ ان کو اولاد سے نواز سکتا ہے۔ اب ان پہ یہ جادو کیسے ہوا اور کہاں سے ہوا؟ اصل میں ان پہ یہ جادو نہیں ہوتا، ان کے والدین پہ کیا گیا ہوتا ہے۔ یعنی جب ان کی ماں حاملہ تھی تو اس وقت ماں کے اوپر یہ جادو کیا گیا کہ ماں کو اولاد نہ ہو، لیکن ماں کیونکہ حاملہ تھی ان کو علم نہیں تھا کہ ماں حاملہ ہے یا نہیں ہے۔ اس نے اپنے عمل کے حساب سے جادو کیا کہ یہ عورت جو ہے یہ ماں نہ بنے، لیکن اللہ کی رحمت ہو چکی تھی اور جب وہ عمل کیا گیا اب وہ ماں پہ اثر انداز نہ ہوا بلکہ رحم کے اندر جو بچہ یا بچی تھی اس کے اوپر وہ عمل ہو گیا اور وہ مرد یا عورت جو تھے وہ بانجھ ہو گئے۔ ان کا علاج بھی کیا جائے، ان کو اگر دم یہ سنیں اور دم اپنے آپ کو کریں تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے اوپر ہو سکتی ہے۔ علاج کیا ہے؟ جادو کا علاج یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے ایسی جگہ کو دیکھیں کہ جس جگہ آپ کو یہ شک ہے کہ اس جگہ کے اوپر مجھ پر جادو کیا گیا ہے، یا اس چیز کو ڈھونڈیں جس کے ذریعے آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ تو اس کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ روزانہ 2 نفل پڑھیں اور اللہ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو وہ جادو کی جگہ دکھائے، آپ کو وہ جادو کی چیز دکھائے جس کے اوپر آپ پر جادو کیا گیا ہے۔ اگر آپ کو خواب کے ذریعے اللہ یہ بتا دیتا ہے کہ فلاں مقام کے اوپر فلاں جگہ ایسی ہے جس جگہ پہ آپ پہ جادو کر کے دبایا گیا ہے، جلایا گیا ہے یا رکھا گیا ہے، تو آپ اس جگہ سے وہ جادو نکالیں جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا گیا تھا، اور وہ ایک کنویں میں رکھا گیا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کنویں سے وہ جادو نکالا، وہ کنگا اور وہ بال نکالے، اور پھر آپ نے اس کے اوپر سورہ فلق اور سورہ ناس کی تلاوت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو شفا یاب کر دیا۔ جب اس جادو کو آپ وہاں سے نکالیں، اس کو عمل کو ضائع کریں اور اللہ رب العالمین آپ کو صحت کی نعمت سے نواز دے گا۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ آپ استخارے کے ذریعے یعنی اللہ سے مانگیں، اللہ آپ کو دکھائے۔ دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جب عامل کسی مریض کے اوپر دم کرتا ہے تو اس کے اندر سے جنات بول پڑتے ہیں اور وہ بتلاتے ہیں کہ عامل نے فلاں چیز کے اوپر اس عمل کو کر کے فلاں جگہ پہ رکھا ہے۔ جنات جو ہوتے ہیں یہ اکثر جھوٹ بولتے ہیں لیکن سچ بھی بول دیتے ہیں۔ اگر وہ چیز آپ کو مل جاتی ہے وہاں تو آپ اس کا جو عمل ہے اس کو ضائع کریں گے تو آپ ٹھیک ہو جائیں گے۔ اس کے لیے آپ کو الرقیۃ الشریعہ آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، عبدالرحمن السدیس کا کر لیں، کسی بھی امام کا کسی بھی قاری کا آپ الرقیۃ الشریعہ ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو آپ روزانہ سنیں، اپنے گھر میں لگائیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کے جو اثرات ہیں ان کو ایسا ایسا ختم کر دیں۔ سورہ بقرہ جس گھر کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا سورہ بقرہ کا پڑھنا برکت باعث رحمت ہے اور اس کا چھوڑنا حسرت اور ندامت ہے۔ جس گھر کے اندر سورہ بقرہ پڑھی جائے گی اس گھر کے اندر شیاطین داخل نہیں ہوں گے، اس گھر کے اوپر جادوگر اپنا عمل نہیں کر سکے گا۔ اسی طرح چند مخصوص آیات ہیں قرآن مجید کی، وہ تقریباً 36 آیات کے قریب ہیں جو بازار میں آپ کو منزل کے نام سے مل جاتی ہیں یا حضر اعظم کے نام سے وہ دعائیں آپ کو مل جاتی ہیں۔ وہ آیات اگر آپ روزانہ پڑھیں تو کوئی جادو آپ کے اوپر اثر نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے شریر کی شرارت سے اور ہر ساحر کے جادو سے اور ہر خبیث کی حواست سے محفوظ فرمائے، ہر حسد والی آنکھ سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری ہر ظالم کے ظلم سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے اور ہر جگہ پہ اللہ ہمارا حامی و ناصر ہو۔
آمين يا رب العالمين. أقول قولي هذا أستغفر الله لي ولكم.